السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا، جو عہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا ہے اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا برابر بھی نہیں بدلے۔ بعض مفسرین قرآن کی رائے میں یہ آیت کریمہ حضرت حمزہ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ جیسے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کے احکام عام ہیں اور تا قیامت ہمارے لیے نافذ العمل ہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے افراد خاندان کی شہادت بھی اسی آیت مبارکہ کے مصداق ہے، اور اس عظیم مقام پر فائز کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود اس وقت فرما دیا جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عالم طفلیت میں تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا، اس زمین کا نام کربلا ہے، جو شخص تم لوگوں میں وہاں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ تو انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 199۔ اس مشیت الہی کے تحت 10 محرم الحرام میں کربلا کی سرزمین پر واقع شہادت پیش آیا، جس کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہیں اور جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عالی مقام حضرت حسین بن علی اپنے افراد خاندان کے ساتھ یزیدی لشکر کے ہاتھوں انتہائی ظلم، تشدد، بربریت اور نہایت بے رحمی سے شہید کیے گئے۔ اس عظیم شہادت کے پیچھے جو حقیقت و فلسفہ چھپا ہوا ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے حضرت امام حسین کا مقام سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ چمن اہل بیت کے ایک پھول ہے، جس اہل بیت کی عظمت خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا بجز قربت داروں کی محبت کے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت بہت ہی اعلیٰ عظمت کے حامل ہیں اور ان کی محبت و ادب مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ اب کوئی ذی عقل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے۔ اس تعلق سے احادیث میں آپ کے کئی فضائل آئے ہیں جو حسب ذیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 429 حدیث نمبر 3900۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال، علم و فضل، اخلاق و کردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ظاہر ہے، گویا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں مظہر رسول ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، مشکات شریف۔ ظاہر ہے کہ پھل اور پھول میں جمال و کمال حقیقت میں اصل کا ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت میں جو تاثیر تھی وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنی تمام زندگی اسی شان، عظمت اور مرتبت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اپنے ایمان، شجاعت، بے پناہ صبر و حلم اور ثابت قدمی کا وہ مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک ایک سچائی کا نشان بن گیا۔ اوپر پیش کے تفصیلات سے یہ اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام کی ذات اقدس ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھی، جیسا کہ برعکس یزید کی شخصیت عداوت رسول و اہل بیت سے بھری ہوئی اور مخالفت شریعت کی حامل تھی۔ ان حالات کے مد نظر معرکہ کربلا کی اصل حقیقت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ کسی بھی قسم کے اقتدار، مال و دولت، جاں و حشم کی خاطر بالکل نہیں لڑی گئی تھی، بلکہ یہ ایک عظیم انقلاب کی جنگ تھی جس میں دو مخالف نظریوں اور دو مخالف نظام کا تصادم تھا۔ ایک طرف سراسر ہدایت تھی تو دوسری طرف انانیت اور گمراہی، ایک طرف اعلی کلمت الحق اور اس کی حفاظت و شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری تھی، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس فریق کا ہر ایک رکن راضی براضی تھا۔ دوسری طرف دشمنان اسلام و دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت اپنی طاقت کے نشے میں چور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسخ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے۔ آئیے اب شہادت حسین کے سب سے اہم ترین پہلو کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، جو اس کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ معرکہ کربلا ہرگز کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ شہادت خالص مشیت الہی کے تحت وقوع پذیر ہوئی تھی، جس کی پیش گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے شہادت کے واقع ہونے کے تقریباً 56 سال پہلے ہی فرما دی تھی، جیسا کہ حسب ذیل ایک طویل حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث بیان فرماتی ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگی کہ بہت ہی فکر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی، آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبزادہ تولد ہوں گے اور وہ آپ کی گود میں آئیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے اور وہ میری گود میں آئے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ پھر ایک روز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کیا۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اقدس اشک بار ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اشک باری کا سبب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے میری خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، عنقریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کریں گے۔ میں انہیں عرض کیا، سرکار کیا وہ اس شہزادے کو شہید کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور جبریل امین نے اس مقام کی سرخ مٹھی میری خدمت میں پیش کی۔ دلائل النبوہ للبہقی، حدیث نمبر 2805، مشکات المصابیح، کتاب المناقب، حدیث نمبر 6171۔
اس سلسلے میں ایک اور حقیقت سے آشنا ہونا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صرف ایک طرفہ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنے نور نظر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آنے والے بد نصیب کے بارے میں بھی واضح طور پر پیش گوئی فرما دی تھی، جیسا کہ حسب ذیل حدیث میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا نظام عدل کے ساتھ چل رہا ہوگا، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا پہلے اختیار پر جو میرے دین کے قدروں کو برباد کر دے گا، اور وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ بزار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 1284۔ اسی طرح یہ عظیم اور فیصلے کن معرکہ حق و خلاف حق کے درمیان مشیت الہی کے مطابق سر انجام پایا، جس کی پیش گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ آئیے اب فلسفہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری کڑی کے اظہار کے ساتھ موضوع کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو شہادت کی حقیقت سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہادت سے بچنے کی دعا نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ تمام واقعہ کربلا کے دوران ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی ایسا معجزہ یا کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ظالموں کا ظلم کا رخ بدل جاتا اور فیصلہ ہو جاتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسی طرح کا کوئی بھی واقعہ کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اللہ رب العزت کی منشا تھی، اور اس عظیم ترین مقام شہادت و مقام صبر و رضا کو پانے کے لیے تمام احباب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راضی تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اہل حق اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ گویا کہ شہادت ظاہراً فنا کا ایک نظارہ تھا، لیکن آپ کو مشیت الہی نے ایسی لازوال بقا بخشی کے دنیا اس کی نظر لانے سے قاصر ہے۔ بقول شاعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی اللہ کے دین پر آنچ آئے تو ہم کو اس کامل یقین اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنے کے بجائے ہم کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ مشکل ترین حالات میں اللہ کی مشیت پر صبر کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر دور میں حسینیت اور یزیدیت کی طاقتیں کارگر ہوتی رہیں گی، لیکن ہم کو حسینیت کا ساتھ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔